السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ برہان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس نیوز۔ آج ہمارے پاس ایک شخصیت موجود ہیں جو کہ خدمت اور ویلفیئر کے نام سے جانی پہچانی ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت اس وقت اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود تاریخی بلبلاٹ اور کمزوری کا شکار ہے۔ تو اس تاریکی کے اندر کچھ لوگ اپنی شمع روشن کیے ہوئے ہیں جو انسانیت کی بلا اور بقا کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ویلفیئر کے حوالے سے نامی گرامی اور جانی پہچانی شخصیت چودھری شفیق الرحمان وڑائچ صاحب۔ ہم ان سے خدمت کمیٹی کے حوالے سے، خدمت اور ویلفیئر کے حوالے سے جو اسلام آباد میں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، ہر سیلاب ہو، کوئی حادثہ ہو جائے یا شجرکاری مہم ہو یا دنیا کا کوئی بھی ایسا امر جو ویلفیئر اور فلاح و بہبود کا نام رکھتا ہو تو اس میں یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو میں آج ان سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدمت کمیٹی کے نام سے جو آپ ایک عوام کو فلاح و بہبود کا سامان دے رہے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، آپ کے پاس ٹیم ہے جو ہر جگہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو سیلاب آیا یہ اسلام آباد میں، اس کے علاوہ حادثات آتے ہیں، ریسکیو کے لیے آپ کے پاس ایک بڑی ٹیم ہے جو کہ تندہی کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ وہ سامنے آتی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، خدمت کمیٹی یہ کچھ سالوں سے اسلام آباد میں کام کر رہی ہے اور ہماری جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے ہر گلی محلے میں اس خدمت کمیٹی کو فعال کیا جائے اور اس میں ایسے رضاکار بھرتی کیے جائیں، ایسے لوگوں کو ساتھ ملایا جائے جو پورے جذبے کے ساتھ اور انسانیت کی خدمت کو ذہن میں رکھ کے وہ معاشرے میں تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ تو خیر الناس من ینفع الناس یہ بہترین ایک رول ہے ہمارے لیے، ایک ایسا ہمارے لیے یہ ایک ایسی مثال سیٹ کر دی گئی ہے کہ وہی انسان بہترین ہے جو انسانوں کے لیے بہترین ہے۔ اسی چیز کو ہم نے مد نظر رکھ کے ہر شعبے میں کام شروع کیا ہے۔ ہماری اس خدمت کمیٹی کے بنیادی طور پہ 25 ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وارڈ کی سطح پہ اسلام آباد کو 300 حصوں میں تقسیم کی ہے۔ یہ بیسیکلی 300 وارڈز ہیں۔ ہر وارڈ کے اندر ہم ان 25 اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں پہ سب میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کہیں پہ تھوڑا، کہیں پہ زیادہ، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ہر جگہ پہ بھرپور طریقے سے اس میں جو ہے نا وہ خدمات سر انجام دے سکیں۔ اس میں جو اس وقت ہم زیادہ کام کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے، یہ چونکہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس میں ہم میڈیکل کیمپس کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہمارے 8 ماہ میں میڈیکل کیمپس ہوئے ہیں، تقریباً یہ 435 ہمارے ان 8 ماہ میں میڈیکل کیمپس ہوئے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم نے 1 لاکھ سے اوپر مریضوں کو چیک کیا۔ اس میں ہم نے ان کو فری میڈیسن دی اور ہماری یہ میڈیکل کیمپوں کی بھی روٹین مختلف ہے۔ کہیں پہ ہم اوورال جو ہے نا جنرل میڈیکل کیمپ کرتے ہیں، کہیں پہ جس طرح آج ہمارا ایک یہ شریف آباد کے اندر یہ برہان صاحب کے زیر نگرانی آنکھوں کے چیک اپ کے حوالے سے یہ میڈیکل کیمپ ہو رہا ہے۔ اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے باراکو سے ایک میڈیکل کیمپ کا وزٹ کر کے آیا ہوں، وہاں پہ جو میڈیکل کیمپ ہو رہا ہے وہ جنرل میڈیکل کیمپ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح روزانہ کی بنیاد پہ 3-4 میڈیکل کیمپ اسلام آباد میں یہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں اس ٹائم فعال ڈپارٹمنٹس کون کون سے ہیں، کس کس فیلڈ میں آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے؟ سب سے بڑھ کے تو ہمارا یہ جو ہیلتھ کے حوالے سے کام ہے، اس میں میڈیکل کیمپس کا کام ہے، اس میں ہم بلڈ ڈونیشن کی سوسائٹیاں بنا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جس گلی محلے میں کوئی پیشنٹ ہو، خون کی ضرورت پڑ جائے، اسی گلی محلے سے ہم بلڈ گروپنگ کر کے اور وہاں پہ ہم پہلے کیمپنگ کرتے ہیں، لسٹیں بناتے ہیں، وہیں سے ہی ہم اس خون کی بلڈ کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہاں سے نہ ہو تو ساتھ والے وارڈ کی ہم مدد لے لیتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس پہلے سے یہ لسٹیں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم بہت سارے بیوگان کی کفالت کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد کے اندر تقریباً 650 کے قریب ہمارے پاس یہ لسٹ موجود ہے بیوہ خواتین کی، جن کو ہم ماہانہ کی بنیاد پہ راشن بھی دے رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے روزگار بھی ہم ان کو فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، اس پہ بھی الحمدللہ اسلام آباد کے اندر کام چل رہا ہے۔
اور مختلف شعبہ جات ہیں جن میں ہم یہ یعنی کوئی سیزنل کام ہے، جس طرح یہ شجرکاری کا کام ہے. ابھی ہم نے یہ اگست اور سپٹمبر کے اندر شجرکاری کا بھرپور کام کیا اور اس میں پورے اسلام آباد کے اندر ہم نے درخت لگائے. اور میں شکریہ ادا کروں گا اسلام آباد کی انتظامیہ کا، ڈی سی صاحب کا، اور جتنے بھی اے سی صاحبان ہیں. انہوں نے ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ان ایونٹس میں آئے، حوصلہ افزائی کی، سرپرستی کی. اور مختلف جو آفیسرز ہیں پولیس کے، انہوں نے سرپرستی کی. تو مختلف یہ ایونٹس ہمارے ابھی صفائی کے حوالے سے ہم اسلام آباد میں ایک بہت بڑی مہم لانچ کر رہے ہیں. گلی محلے کی صفائی کے حوالے سے، اپنی اپنی گلی صاف کرنے کے حوالے سے، مراکز اور مارکیٹوں کو صاف کرنے کے حوالے سے. اس میں ہم بذات خود صفائی بھی کریں گے. جو صفائی والا عملہ ہے، جو پہلے سے گورنمنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے ہر حوالے سے. اور ان کو یعنی یعنی اس انداز سے ہم ان کو آگے لے کے آئیں گے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور مزید وہ تندہی سے کام کر سکیں. اسی طرح علاقوں کے اندر، گلی محلوں کے اندر مختلف باسکٹس کا لگانا، مختلف جو اس طرح کے یعنی ڈبے ہیں وہ لگا دیے جائیں کہیں پہ، جہاں پہ جو بھی یعنی یہ سسٹم بن سکے اس سسٹم کو صفائی کے حوالے سے فعال کیا جائے. اور اس کی ایک اویئرنیس کمپین لانچ کی جائے، جو علاقے کے معززین اس کمپین کو یعنی اس کو لیڈ کریں، تاکہ لوگوں میں یہ شعور اجاگر ہو کہ ہمیں صفائی کے حوالے سے کام. اس کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ جو دیکھی گئی ہے، بعض میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی آپ کی ستائش کی ہے کہ سیلاب والے دن وہاں پہ ان کے پاس لائف جیکٹس نہیں تھی یا کم تھی، تو آپ نے پرووائڈ کی. تو اس کے بارے میں ذرا مختصر بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. جی بالکل، ہمارا یہ ریسکیو کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایکسپرٹی دی ہے. اس سے پہلے جو 2008 سے لے کے پھر 9، 10، 11، 12 میں بڑے بڑے سیلاب آئے، جس سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے لے کے اور سندھ کے علاقوں تک بہت بڑا مسئلہ بنا اور بڑی تباہی پھیلی. ان سارے علاقوں میں کام کرنے کا موقع ملا، جس سے ہمیں یعنی کچھ چیزوں کا تجربہ ہوا. تو اب ہمارے پاس رضاکار کی ایک ٹیم موجود ہے اور ہم لگاتار اپنی اس ٹیم میں اضافہ کرتے ہیں. بنیادی طور پہ ہمارا انداز یہی ہے کام کرنے کا کہ ہم علاقوں میں یہ ریسکیو کی ٹریننگز کرواتے ہیں، فائر فائٹنگ کی ٹریننگز کرواتے ہیں علاقے کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آگہی ہو جائے کہ اگر ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے قریب کی دکان میں، کسی پلازے میں، مرکز میں آگ لگ جائے، فوری طور پہ ہمیں اس پہ کس طرح قابو پانا ہے. اسی طرح فرسٹ ایڈ کی ٹریننگز ہم کرواتے ہیں گلی محلوں کے اندر. اور اس حوالے سے میں دوبارہ پھر شکریہ ادا کروں گا ڈی سی صاحب اسلام آباد کا کہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور ہمارے ساتھ انہوں نے یعنی قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلے وہ، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ معاملہ ہمارے لیے یعنی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے اور اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ٹریننگز کریں اور ریسکیو کے یہ رضاکار بنیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں پچھلے دنوں بارش کی وجہ سے جو فوری طور پہ E11 کے اندر سیلاب کی کیفیت بنی، تو اس میں فوری طور پہ ہمارے رضاکار پہنچے، جنہوں نے وہاں پہ پہنچ کے لوگوں کو ریسکیو کیا، کھانا دیا، اور جو گاڑیاں نالے کے اندر گریں ان گاڑیوں کو نکالا گیا. اور پھر ہم نے لائف جیکٹس تقسیم کی، انتظامیہ کو بھی لائف جیکٹس ہم نے دیں تاکہ وہ زیادہ آگے تقسیم کر سکیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اس کے ثانوی سوال یہ بھی ہے کہ بعض حلقے یہ بھی سوچنا چاہتے بھی ہیں، پوچھنا بھی چاہتے ہیں کہ آیا کوئی سیاست میں بھی آپ کا قدم رکھنے کا کوئی پروگرام ہے؟ اس حوالے سے خدمت کے ساتھ آپ اس کو سیاست کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. دیکھیں جی، یہ جو خدمت ہے بنیادی طور پہ ہمارے ہاں سیاست کا، میں یہ پہلے عرض کروں کہ سیاست کا کانسیپٹ ہمارے ہاں بڑا عجیب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ سیاست کو عام طبقہ اچھا نہیں سمجھتا. کوئی شریف بندہ جب سیاست میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ سیاست تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو بڑی معذرت کے ساتھ یعنی وہ یہ لوگ یہ جملے ادا کرتے ہیں کہ سیاست تو ان لوگوں کا کام ہے جو دن رات جھوٹ بول سکتے ہوں، جو لوگوں کو سبز باغ دکھا سکتے ہوں، جو وعدے ایسے ایسے کر سکتے ہوں بھلے بعد میں پورے ہوں یا نہ ہوں. یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں. یہ کانسیپٹ ہمارا اوورال بن چکا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس سیاست کے معاملے میں بھی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، چونکہ ہم نے تو ہمیشہ رہنمائی جو قوم کی ہے اور اپنے لیے ڈھونڈی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ڈھونڈی ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے.
تو ہم چاہتے ہیں کہ سیاست میں اس خوشگوار چیز کا اضافہ کیا جائے اور وہ جتنے دھبے سیاست پہ لگے ہیں ان کو دھویا جائے، اور سیاست کے حوالے سے اس پلیٹ فارم کو بھی اس انداز سے سیدھا کیا جائے کہ یہ سیاست ایک گالی نہ بنے، بلکہ یہ سیاست معاشرے میں ایسا تعمیری کردار ادا کرے۔ یہ سیاست صرف اقتدار کے حصول کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ ایسی ہوس نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہمیں صرف اقتدار ملے، بھلے اس کے لیے مخالفین کو گالیاں دی جائیں، بھلے اس کے لیے جو ہے نا مخالفین کی کردار کشی کی جائے، بھلے اس کے لیے کسی کے صحیح کام کو بھی برا کر کے پیش کیا جائے، نفرتوں میں اضافہ کیا جائے، معاشرے میں تقسیم بڑھائی جائے۔ ان ساری چیزوں کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم نے خدمت کا رستہ قوم کو دکھایا تو قوم بھی کھڑی ہوگی، نفرتوں کی جگہ محبت آئے گی، قوم تقسیم نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ ایک اتحاد کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اچھا، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنا روڈ میپ کیا رکھتے ہیں، مستقبل میں آپ اپنے کیا ارادے رکھتے ہیں، اور آپ کا کیا گول ہے، آپ کی منزلیں کیا ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے بنیادی اور اہم ترین مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا جو بنیادی طور پہ مقصد ہے پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے، پاکستان ایک ایسی ریاست بنے کہ جو صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ کارآمد ہو، ان کے لیے یہ سوچے، ہر انسان اپنی امیدوں کا مرکز پاکستان کو سمجھے، ہر انسان جہاں پہ پریشان ہو اسے یہ امید لگ جائے کہ مجھے بھلے اپنے سنبھالے یا نہ سنبھالے، پاکستان ایک ایسی ریاست دنیا میں موجود ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کی امیدوں کا مرکز بنے۔ تو یہ ہر بندے کی امیدوں کا یہ ایک مرکز بنے، ہماری اس کے لیے کوشش ہے۔ ایسا ایک تشخص اجاگر کیا جائے کہ جس میں پاکستان اس صحیح اسلامی ریاست کا کردار ادا کر سکے کہ جہاں پہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ اسلام تو ایسی ریاست چاہتا ہے جہاں پہ جانوروں کے حقوق بھی پوری طرح ادا کیے جاتے ہوں، جہاں پہ درخت کاٹنا بھی یہ اسلام کا بھی ایک ضابطہ ہے کہ جنگوں میں بھی درختوں کا نقصان نہیں کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام جب لشکر روانہ کیا کرتے تھے یہ نصیحت کرتے کہ بھی پھلدار درختوں کا خیال کرنا ہے، ان کو آگ نہیں لگانی۔ اتنا شاندار تحفظ کا یہ ماحول پیدا ہو جائے، پاکستان اس لیول پہ دنیا میں کھڑا ہو۔ شکریہ ناظرین، یہ تھے چودھری شفیق الرحمان وڑائچ صاحب، خدمت کمیٹی اسلام آباد کے کنوینر ہیں۔ تو ناظرین، آخری پیغام یہ ہے حکومت کے لیے بھی، ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں ڈی سی صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، ان کا بڑا نام ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے صارفین ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، میری بھی ان کے ساتھ بڑی ذاتی ملاقات بھی ہے، تو میں نے کئی بار سنا بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد خوبصورت بنے۔ تو آخری ان کے لیے پیغام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اے سی صاحبان کو بھی تھوڑا یوز ٹو کریں، ان کو بتائیں انیل سعید صاحب کے علاوہ بھی باقی اے سی بھی اس طرح کی جو خاص قسم کے مقصد لے کے حب وطن پاکستانی سوسائٹیز کھڑی ہو رہی ہیں تو ان کے ساتھ وہ ہیلپ کریں، ان کے ساتھ آگے آگے جائیں، تاکہ یہ ان کا کام تھا جو عوام اپنے شعور کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجہ برہان کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔